السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ پچھلے لیکچر سے ہم کلمے کو سمجھ رہے تھے۔ کلمے میں کیا سمجھ رہے تھے؟ اعتبارات الہ میں 4 اعتبار ہیں۔ کیا 4 اعتبار؟ ذات، صفات، افعال، آثار۔ جو چوتھا اعتبار ہے وہ ہم سمجھ رہے تھے۔ تو آثار میں جو الہ ہونا ہے کیسا ہونا ہے؟ سارے جہانوں کا مالک ہونا ہے۔ اور آثار کی توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی معبود بھی ذات جاننا، یعنی مالک بھی ذات جاننا، ذاتی مالک جاننا کہ ہر چیز کا جو مالک ہے، ذاتی ہے مالک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے ہر چیز کا، اور ہمارے پاس جو بھی ہے کیا ہے؟ ہمارے پاس جو بھی امانت ہے۔ کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ تو یہ جب تصدیق ہو جائے گا کہ اللہ مالک ہے ہر چیز کا، سارے جہانوں کا مالک ہے، ہمارے پاس جو ہے امانت ہے، یہ تصدیق ہو جائے گا تو آثار کی توحید مل جائے گی۔ تو مالک اللہ تعالیٰ یہ تصدیق ہونا ہے اور یہ ہمارے پاس امانت ہے، یہ تصدیق ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے ہم دوستی اور دشمنی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دوستی اور دشمنی بھی یہ بھی امانت ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں دوستی بھی ہو تو اللہ کی مرضی کے تحت ہو، دشمنی بھی ہو تو اللہ کی مرضی کے تحت ہو۔ ہم اپنی مرضی سے دوستی کریں گے، اپنی مرضی سے دشمنی کریں گے تو یہ ہماری اپنی مرضی ہوگی، ہمارا اپنا دین ہوگا۔ جب ہم اپنی مرضی سے کریں گے ہم امانت میں خیانت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت، اللہ کے مرضی کے تحت ہم دشمنی کریں گے، اللہ کی مرضی کے تحت دوستی، جس سے حکم دیا گیا ہے دوستی کریں گے تو امانت ادا ہوگی۔ امانت کیا ادا کرنا ہے؟ جو اللہ نے حکم دیا اسے دوستی کرنا، جس سے منع کیا ہے، جس سے دشمنی کا حکم دیا گیا ہے اس سے دشمنی کرنا۔ تو یہ امانت ہے، امانت کو ادا کرنا ہے۔ امانت کو ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ اگر امانت کو ادا نہیں کریں گے، یعنی اللہ نے جسے دوستی کا حکم دیا ہے اسے دشمنی کر رہے ہیں، اور جسے دشمنی کا حکم دیا ہے اسے جو ہے میل جول کر رہے ہیں، اسے دوستی کر رہے ہیں، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ یہ اپنی مرضی ہم لا رہے ہیں، یعنی اپنا دین ہم بنا رہے ہیں کہ میری مرضی، میں جو چاہے کر لیتا ہوں، میں جس سے چاہے دوستی کر لیتا ہوں، جس سے چاہے دشمنی کر لیتا ہوں، یہ ہماری اپنی مرضی ہے۔ اب یہ اپنی مرضی کے تحت ہم خبر پہ جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو فرشتے ہیں کیا سوال کریں گے؟ تیرا دین کیا ہے سوال کریں گے۔ اب یہاں پر ہم اگر اللہ کی مرضی کے تحت اگر ہم دوستی کریں گے، اللہ کی مرضی کے تحت دشمنی کریں گے، اب یہ دوستی دشمنی یہ امانت ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ یہاں پر اگر امانت ادا کریں گے تو یہاں پر دین کے تحت چلیں گے، کلمے کے تحت ہم زندگی گزاریں گے تو وہاں کا جو سوال ہوگا تو تیرا دین کیا ہے، وہاں پر جواب دے سکیں گے، کیونکہ ہمارا اپنا کوئی دین نہیں ہے، سارا جو دین ہے اللہ کا ہے، مرضی صرف اللہ کی چلنی ہے۔ مالک جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، تو مالک کی مرضی ہوتی ہے۔ تو دوستی بھی ہو تو اللہ کی مرضی کے تحت اور دشمنی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت، یہ کلمے کے تحت سمجھیں گے۔ اب کلمے میں ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا مالک ہے، ذاتی مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمارے پاس جو بھی ہے امانت ہے، یہ دل میں ہماری تصدیق کرنا ہے۔ کچھ بھی جو بھی ہمارے پاس ہے، ہم ذاتی مالک نہیں، ہمارے پاس امانت ہے۔ اللہ کی مرضی جب چاہے جب لے لے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، جب چاہے جب لے لے، جب چاہے جب دے دے، جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے لے لے، تو اللہ کی مرضی ہے۔ ہمارے پاس جو بھی امانت، یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ تو سارے پرابلمز کب حل ہوں گے؟ تمام جو پرابلمز ہے، تمام جو ہے نا سوسائٹی میں مسائل ہے، کب حل ہوں گے؟ جب ہمارے دل میں یہ تصدیق ہوگی کہ جو بھی ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں۔ جب ہمیں سمجھ آ جائے گی، جب ہم دیکھ لیں گے جو بھی ہمارے پاس ہے اللہ کی امانت ہے، تو ہم یہ امانت کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے۔ تو یہ امانت کو اللہ کے منشا کے تحت استعمال کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے۔ ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں گے تو یہ مرضی سے کیا ہوگا؟ یہ مرضی سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لے کے جائے گی۔ تو یہ دوستی کیا ہے، دشمنی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی امانت ہے، اس کو ادا کرنا ہے، اللہ کے منشا کے تحت یہ دوستی کرنا ہے۔ اللہ نے جس سے حکم دیا گیا اس سے دوستی کرنا، جس سے دشمنی کا ہے حکم ہے، اللہ کی خاطر دشمنی ہو اور اللہ کی خاطر دوستی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کرتے، وحی بھیجتے۔ عیسیٰ علیہ السلام اہل زمین اور اہل آسمان میں اللہ کی عبادت کرنے والے، میری عبادت کرنے والے اہل زمین
اور اہل آسمان والے میری عبادت کرتے ہیں، اگر یہ دوستی اور دشمنی میرے خاطر نہ کرے، یعنی میرے خاطر اگر دوستی اور دشمنی نہ کرے، میرے لیے اگر دوستی اور دشمنی نہ کرے، تو ان کی جو عبادت ہے وہ بے فائدہ ہے، آپ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وہی کر رہے ہیں کہ جو لوگ میرے لیے دوستی اور دشمنی نہیں کرتے، حالانکہ عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہر قسم کی عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت ان کی بے فائدہ ہو جائے گی، یعنی وہ عبادت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں فائدہ نہیں دے گی؟ کہ یہ جو ہے اللہ کی خاطر دوستی اور دشمنی نہیں کرتے تھے، یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس سے دوستی کا حکم دیا گیا تھا اس سے دشمنی کر رہے، اور جس سے دشمنی کا حکم دیا گیا تھا اس سے دوستی کر رہے۔ تو یہ کرنے سے حالانکہ عبادت کرنے والے بڑی بڑی، مگر یہ عبادت ان کی اللہ تعالیٰ وہی کیا بھیج رہی عیسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ بے فائدہ ہے، یعنی کوئی فائدہ نہیں۔ تو دوستی بھی ہو تو اللہ کی مرضی کے تحت ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے خاطر ہو، اور دشمنی بھی اللہ کے خاطر ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پر ان کی عبادت بے فائدہ ہے، حالانکہ زمین میں عبادت کرتے ہیں، آسمانوں پہ عبادت کرتے ہیں، اہل زمین اور اہل آسمان میں میری عبادت کرنے والے، مگر یہ عبادت میرے پاس قبول نہیں ہے۔ کب قبول نہیں ہے؟ جب یہ دوستی اور دشمنی میرے خاطر نہ ہو، میرے لیے نہ ہو۔ تو اللہ کے لیے دوستی ہو، عبادت بھی کریں، اور منشا کے تحت اللہ کی مرضی کے تحت دوستی کریں، اللہ کی مرضی کے تحت جو ہے نا دشمنی کریں۔ اب دوستی کس سے ہو؟ اب حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کی صحبت اختیار کریں؟ صحبت، دوستی، کس کی صحبت اختیار کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس کی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے دیکھے تو خدا یاد آ جائے، جس کی گفتگو سنو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جس کے اعمال کو دیکھو تو تمہیں آخرت کی یاد دلاتا۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہے، دیکھے تو خدا یاد آنا۔ اب ہم کیا ہے، ہماری دوستی کا کیا معیار ہوتا ہے؟ ہم جو ہے نا ہم دوستی اسی لیے کرتے ہیں کہ میرا وہ بندہ فلاں کام کرتا ہے، میرا بندے سے یہ کام ہو جاتا ہے، آفس کا کام ہو جاتا ہے، گھر کا کام ہو جاتا ہے، جو ہے نا میرے کو جو ہے نا ڈیلنگس میں آسانی ہو جاتی ہے، بزنس میں آتی آسانی۔ دوستی کرنا ہے اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ اور یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ کس کی صحبت اختیار کرنا ہے؟ جس کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے۔ اب دیکھے تو خدا یاد آنا مطلب، اب ہم دیکھیں اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں کہ آپ جب کئی سالوں کے بعد اپنے جو بچپنے کے اسکول کو جاتے ہیں تو آپ کی یاد کیسا تازہ ہو جاتی؟ آپ دیکھتے ہیں اسکول کو تو آپ کی یاد تازہ ہوتی کہ میں یہ پلے گراؤنڈ میں کھیلتا تھا، میرے یہ فلاں دوست تھا، ٹیچر یہ تھے، میں اتنے کلاس تک یہاں پر پڑھا، یہ بلڈنگ اتنی تھی، چھوٹی تھی، اب بڑی ہو گئی۔ ساری جو یادیں تھی آپ کو تر و تازہ ہو جاتی۔ تو یہاں پر بھی جب اللہ والوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، یعنی بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ بندے کو تصدیق ہو جاتی ہے، بندے کو یہ تصور ہو جاتا ہے کہ میرا حاجت روا اللہ ہے۔ اللہ کی یاد مطلب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا، دیکھے تو اللہ یاد آ جانا۔ اور جس کی گفتگو سنو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، ایسوں کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ علم میں اضافہ ہو، علم میں اضافہ ہو مطلب اللہ کے قریب والا علم، اللہ کے قریب کرنے والا علم میں اضافہ ہو، اور جس کے اعمال کو جو دیکھے تو تمہیں آخرت کی یاد دلاتی۔ یہ تین نشانیاں بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ اب یہ کون ہے صحبت؟ یہ ایسی صحبت والے کو نہیں، یہ اولیاء اللہ ہے، ان کو دیکھے تو خدا یاد آتا، ان کی جو ہے نا گفتگو سنو تو علم میں اضافہ ہوتا، اور ان کے جو ہے نا اعمال کو دیکھے تو آخرت کی یاد دلاتی، خبر کی یاد آتی، آخرت کی پلسرات کی یاد آتی۔ ایسے اعمال وہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، جس کے ساتھ بھلائی کا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اچھا دوست عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے، خالی ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا دوست عطا فرماتے ہیں۔ اب وہ دوست کی نشانی بھی بتائی گئی حدیث میں، وہ دوست کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوست ایسا دوست ہوتا ہے اگر تم اللہ کو بھول جاتے ہو تو وہ یاد دلانے والا ہوتا ہے۔ ایک نشانی اس کی کیا ہے؟ اگر تم اللہ کو اچھے دوست کی نشانی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو اچھا دوست عطا کرتے ہیں۔ اور یہ دوست کی نشانی کیا ہے؟ جب تم اللہ کو بھول جاتے ہو، یعنی غافل ہو جاتے ہو، اللہ سے دوری ہو جاتی ہو، دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہو، تو وہ تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ اور جب تم اللہ کے کام میں مصروف ہوتے ہو، یعنی دین کے کوئی کام میں مصروف ہوتے ہو، تو تمہاری وہ کام میں وہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ دو نشانیاں بتائیں، ایک بھلائی اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ یہ بھلائی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اچھا دوست عطا فرماتے، اچھا دوست دیتے اس کو۔
اور یہ دوست کی نشانی کیا ہے؟ جب تم اللہ کو بھول جاتے ہو یہ یاد دلاتا ہے، اور جب تم اللہ کے کام میں مشغول ہو جاتے ہو تو تمہاری وہ مدد کرتا ہے، تمہارے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ تو ایسے دوست ہے، یہ دوست ہے، ایسے دوستوں کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی جو ہے بات ہے، اللہ والوں کی بات ہے کہ ہم اللہ کو بھول جاتے تو ہمیں یاد دلاتے، ہمیں یاد دلاتے کہ اللہ تعالیٰ کیسا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ کیسا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، کیسا ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا۔ یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم یہ ایسے رب کو چھوڑ کر ہم مخلوق کی طرف چلے گئے، ہم خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف متوجہ ہے۔ خالق حاجت روا یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، مخلوق حاجت روا دیکھ رہے ہیں، ہم بھول گئے، اللہ کو بھول گئے۔ جب یہ بھول جاتے تو اولیاء اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، وہ وارثین ہماری ہیلپ کرتے۔ کیا ہیلپ کرتے؟ ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے کہ اللہ حاجت روا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کی یاد دلاتے۔ جو ہم بھول گئے اللہ کو، اللہ کی یاد دلاتے کہ اللہ الہ ایسا ہے، اللہ ضرورتیں پوری ایسی کرتا ہے، اللہ رزق ایسا عطا فرماتا ہے، اللہ ایسا کھلاتا ہے، ایسا پلاتا ہے، ایسا اٹھاتا ہے، نیند بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، موت بھی۔ تو یہ سمجھاتے اللہ کی یاد تر و تازہ کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اور جب اللہ کے کام میں مصروف ہو جاتے ہو تو وہ دوست کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ وہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ یہ نشانیاں حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ دوستی اللہ کے لیے کب ہوگی، دشمنی اللہ کے لیے کب ہوگی؟ جب ایمان جس کا جتنا قوی ہوگا دوستی اس کی اتنی قوی ہوگی، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا اس کی دوستی بھی اتنی کمزور ہوگی۔ ایمان اہم ہے، کلمے کی سمجھ بوجھ اہم ہے۔ جب تک لا الہ الا اللہ کی سمجھ بوجھ نہیں آئے گی تو ہماری دوستی بھی اللہ کے لیے نہیں ہوگی، دشمنی بھی اللہ کے لیے نہیں ہوگی۔ کیونکہ جب ہمارے دل میں جب تصدیق ہو جائے گا کہ میرا حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے، میری ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو ہمارا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ ہمارا عمل اب کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ہمارا عمل باس کے لیے ہو رہا ہے، دوست کے لیے ہو رہا ہے، گھر والوں کے لیے ہو رہا ہے۔ ہماری نیت اللہ تعالیٰ نہیں، ہماری نیت یہ پیسہ ہے، ہماری نیت نوکری ہے، ہمارا جو نیت ہے بینک بیلنس ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، لون سے مخلوق ہے۔ نیت خالق کب ہوگی؟ جب لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہوگی۔ تو ہم وہ سمجھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں کہ اللہ مالک ہے، ہمارے پاس جو بھی ہے امانت، یہ امانت کا احساس ہوگا تو دوستی بھی اللہ کے لیے ہوگی، دشمنی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ اور ہم وہ جو دوستوں کی مثالیں بتائی گئی یہ ان کو جو ہے نا ہم ان کے پاس جانا پسند کریں گے، ان کی صحبت اختیار کرنا پسند کریں گے۔ تو کیا بتایا گیا حدیثوں میں کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جس کو دیکھے تو خدا یاد ہے، جس کی گفتگو تم سنو تو علم میں اضافہ ہو، جس کے اعمال کو تم دیکھے تو تمہارے جو ہے نا تمہیں آخرت کی یاد آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ جو میرے خاطر دوستی دشمنی نہیں کرتا اس کی جو عبادت کتنی بھی ہو اس کی عبادت بے فائدہ ہے۔ یعنی جس کو حکم دیا گیا کہ میری اس سے دوستی کرو اس سے دشمنی کر رہے، جس کو جو حکم دیا گیا کہ اس سے دشمنی کرو اس سے دوستی کر رہے، تو یہ اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو جب وہ اتنا ایسا کریں گے، اللہ کی منشا کے خلاف کام کریں گے تو وہ دوستی دشمنی وہ کرنا بیکار ہو جائے گا اور اس کی عبادت بھی بے فائدہ ہوگی۔ اور بھلائی کا ارادہ کس کے لیے فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ اس کو جس کو بھلائی کا ارادہ فرمانا اس کو اچھا دوست ہے۔ اور اچھے دوست کی نشانی کیا ہے؟ اچھا دوست کی نشانی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو ہے تمہارے جو ہے نا تم جب بھول جاتے ہو تو تمہیں اللہ کی یاد دلاتا، تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے، کہ تمہیں جو ہے نا احساس دلاتا ہے کہ تم اللہ سے دوری ہو، تم دنیا کی طرف مائل ہو، یہ ہمارا رب ہے، ہمارے رب کی پہچان کراتا اور ہماری مدد کرتا ہے۔ کب مدد کرتا ہے؟ جب ہم اللہ کے کام میں مصروف ہو تو ہمارے لیے آسانیاں عطا کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حدیث خصوصی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میرے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرے۔ اب دیکھیں اللہ کی خاطر محبت کرے تو اللہ تعالیٰ بول رہے میری محبت واجب ہے۔ حدیث کنٹینیو چل رہی، حدیث خصوصی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میرے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرے، میرے خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرے۔ تو ملاقات بھی ہو تو اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کیا کر رہے ہیں، ایسے بندے کو کیا کر رہے ہیں، میری محبت واجب ہے، واجب کر دیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت، مطلب اپنے قریب کر لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو۔ میری محبت ان کے لیے واجب ہے جو میرے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرے، میرے خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرے، میرے خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرے۔ ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری محبت ایسے لوگوں پہ واجب ہے۔ اور کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میرے خاطر محفلیں سجاتے۔ چار چیزیں بتائی گئی حدیث خصوصی میں، تو میرے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میرے خاطر ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں، میرے خاطر ایک دوسرے سے پر جو ہے نا خرچ کرتے ہیں، میرے خاطر
یعنی اللہ کی خاطر ایک دوسرے محفلیں سجاتے ہیں. اللہ کی محفلیں جو یہ تو ہم یہ جو محفل سجائے ہیں یہ اللہ کی خاطر. یہ اولیاء اللہ کی جو ہے نا سنت ہے. اولیاء اللہ کی سنت کیا ہوتی ہے؟ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے, یعنی قرآن اور حدیث پہ عمل ہوتا ہے اولیاء اللہ کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا فیضان ہے, یہ ہمیں محفل سجا کے دی گئی. تو کیا محفل ہے؟ یہ اللہ کی خاطر محفل سجانا ہے. تو عمل کیا بتائے گا حدیث میں؟ اللہ تعالیٰ کس بیسس پہ جو ہے نا اپنی محبت واجب کر رہے ہیں. محبت ہو تو اللہ کی خاطر, یعنی محبت ہو اللہ کی خاطر, یعنی دوستی ہو اللہ تعالیٰ کی خاطر, اور ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ کی خاطر, اور مال بھی خرچ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر, اور محفلیں سجا رہا ہے کس کی خاطر؟ اللہ تعالیٰ. ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کیا فرمانے ہیں؟ میری محبت ایسے لوگوں پر واجب ہے. اور حدیث شریف میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کی عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے, حدیث میں آیا جو اللہ کی عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکارے گا کون کہاں ہیں وہ لوگ جو میری عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے جگہ دوں گا. اللہ تعالیٰ ان کو ندا دیں گے, ان کو بلائیں گے, کہاں ہیں وہ لوگ جو میری عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ انعام کیا دے رہے ہیں ان کو؟ میں ان کو اپنے عرش کے سائے جگہ دوں گا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کا دن وہ ہے جہاں میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں کہ میری عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت, یعنی اللہ کی خاطر عمل ہو, اللہ کی خاطر محبت ہو, اللہ کی خاطر دوستی ہو, تو ہر عمل جو اللہ کی خاطر ہو اللہ تعالیٰ اسے بندے کو پسند کرے. اب یہاں پر جو اللہ کی خاطر محبت ایک دوسرے اللہ کی عظمت کی خاطر جب محبت ہو, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دوں گا, اور ایسا دن ہوگا کہ میرے عرش کے سائے کے سوا یہ سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تو ایسا انعام دے رہے ہیں, کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کی عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور حدیث شریف میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مخلص مومن ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو ضرور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے. یعنی دو ایمان والے بندے ہیں, اخلاص والے بندے ہیں, ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں تو ضرور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے. یعنی ایک ایمان والا ہے کلمے کی تصدیق ہے, دوسرا ایمان والا ہے کلمے کی جس کی تصدیق ہے لا الہ الا اللہ کی, اللہ مالک ہے تصدیق ہے, ہمارے پاس جو امانت ہے تصدیق ہے, اللہ رازق ہے تصدیق ہے. جب یہ بندے مل جاتے تو ایک دوسرے کو ضرور فائدہ پہنچاتے, یعنی ایسا عمل کرتے جس سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے, یعنی اللہ کے قریب والا عمل ہوتا ہے وہ کیسا. تو یہ دوستی کیا ہے؟ دوستی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ہو تو ایمان ہے. ہمیں ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان آنا, دل میں تصدیق ہونا کہ میرا حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے, میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے, میرا جو ضرورتیں پوری کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ. جب یہ تصدیق ہو جائے گا میرے پاس امانت ہے, یہ جو بھی ہے اللہ کی, میرے پاس جو ہے نا یہ ملک میری نہیں اللہ کی ہے, میں حاجت مند ہوں, میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں, یہ تصدیق جب ہو جائے گی, یعنی آثار کی جب بندہ جو ہے نا توحید حاصل کر کے آثار پر جو ایمان لانا وہ ایمان حاصل کرے گا تو دوستی بھی اللہ کی مرضی کے تحت ہوگی اور دشمنی بھی اللہ تعالیٰ کی تحت ہوگی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہے نا ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے بستی سے نکلا, اپنے گھر سے ایک بستی سے نکلا تو راستے میں جا رہا تھا. جب وہ جا رہا تھا راستے میں تو اسے دوسرا شخص ملا. اب وہ دوسرا شخص اسے سوال کرتا ہے کہ اے میرے بھائی آپ کدھر جا رہے ہو؟ تو یہ شخص جو پہلا تھا وہ جواب دیتا ہے کہ میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں. تو دوسرا شخص کہتا ہے کہ کیا تمہیں کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے, کوئی فائدہ ملنے والا ہے؟ تو یہ دوست کہتا ہے, جو پہلا جو شخص ہے وہ کہتا ہے نہیں مجھے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. تو کوئی نعمت ملنے والی ہے؟ نہیں کوئی نعمت ملنے والی نہیں. تو کسی غرض سے جا رہے ہو؟ نہیں میں کسی غرض سے نہیں جا رہا ہوں, نہ میں کوئی فائدے کے لیے جا رہا ہوں, نہ غرض کے لیے جا رہا ہوں, نہ کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے جا رہا ہوں. میں جو اللہ کی خاطر اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں, میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں, اللہ کی خاطر میں اسے دوست رکھتا ہوں اور اللہ کی خاطر میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں. مطلب کیا ہے, میں دوستی بھی رکھتا ہوں تو اللہ کی خاطر کہتا ہے, اور میں اللہ کی خاطر سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے, اس کا جو انٹینشن, اس کی جو نیت کیا ہے, اللہ کی خاطر. دوستی کس لیے ہے, وہ اللہ کی خاطر دوستی رکھتا ہوں اور اللہ کی خاطر ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو جب یہ شخص یہ بات کہتا ہے تو دوسرا شخص کیا کہتا ہے, اے میرے بھائی میں جو ہے انسان نہیں ہوں, میں فرشتہ ہوں. تم کو بڑی مبارکباد ہو, اللہ تعالیٰ بھی تمہیں دوست رکھتا ہے.
کیونکہ اب اللہ تعالیٰ بشارت سنا رہے ہیں ایسے شخص کو، دوسرے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج کے مبارکباد دے رہے ہیں کہ میرا بندہ میرے خاطر دوستی رکھ رہا، میرے خاطر ملاقات کے لیے کر رہا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو بھیجے. اور فرشتہ کیا کہتا ہے؟ مبارکباد ہو تم کو، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں دوست رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے. کس چیز کا فیصلہ؟ جنت کا فیصلہ تمہارے لیے کر لیا. تو یہ کون ہے؟ یہ لوگ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے اور اللہ کی خاطر دوستی کرنے والے یہ لوگ. اور ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک واقعہ نوٹ کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک دوست جو ہے اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے گیا. اب جب وہ ملاقات کرنے کے لیے گیا تو دیکھتا ہے دوست جو ہے گھر میں بیمار ہے، اور ایسا بیمار ہے کہ سکرات کے عالم میں اسے ایسا محسوس ہوا کہ میرا دوست جو ہے سکرات کے عالم میں موت کے قریب ہے. اب یہ تھوڑا پریشان ہو گیا کہ میرا دوست ایسا ہے. اب یہ جو دوست ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوا تھا وہ اللہ والا تھا، نیک بندہ تھا اللہ کا. اب دوست کی فکر میں تھا کہ یہ تو بیمار ہے، اب میرا دوست تو شاید چلے جائے گا. تو اس نے کہا کہ میں اسے کلمہ پڑھاتا ہوں. تو یہ دوست نے کہا کہ میرے دوست پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو بیمار شخص تھا اس کا دوست، وہ کہنے لگا میں نہیں پڑھتا. پھر اس کے دوست نے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ دوست نے کہا میں نہیں پڑھتا. اب اس کا دوست پریشان تعجب میں تھا کہ مطلب یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے. اب اس نے زور سے کہا کہ میرے دوست پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو شخص تھا اس کا دوست تھا وہ کہتا ہے میں یہ کلمہ نہیں پڑھتا. اس نے جو نا فوراً جواب دیا. جیسا ہی یہ بات سننی تھی اس کا جو دوست ملاقات کرنے کے لیے آیا اس نے چیخ ماری اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا. مطلب ایسی ایمان کی حرارت تھی. ایسے پرانے زمانے میں جب وہ زمانوں میں اللہ والے جو دوستی ہوتی تھی، جو دوستی کا معیار ہوتا تھا اللہ کے لیے ہوتا تھا، وہ ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ ہم بھی جو ہے نا اللہ کے قریب ہو، ہمارے دوست ہمارے جو ساتھ رہنے والے وہ بھی اللہ کے قریب، خود بھی اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے قریب کرتے. ان کی نیت ہوتی تھی، یہ ان کا ارادہ ہوتا تھا. آج فی زمانہ کیا ہے نا، ہم خود جو ہے نا اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اللہ نے مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد پہ کام کر رہے ہیں، نہ دوسروں کو کر رہے ہیں. پہلے خود تو سیکھے پھر دوسروں کو سیکھے. تو وہ دوست چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا. جب وہ ہوش میں آتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا دوست جو ہے نا زندہ پڑا ہوا ہے. اب وہ جا کر سوال کرتا ہے اے میرے بھائی تم کیوں ایسا کہہ رہے تھے جب میں اس میں کلمہ پڑھا رہا تھا. تو یہ دوست کہتا ہے تم نے ایسا کب کہا، میں نے تو کچھ سنا ہی نہیں. پھر وہ یاد کر کے کہتا ہے کہ ہاں میں نے جواب دیے تھے، مگر میں اس کیفیت میں آ گیا تھا، میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ شیطان میرے لیفٹ سائڈ میں تھا. اب میں سکرات کا عالم تھا، یعنی اتنی شدت کی پیاس مجھے تھی کہ مجھے پانی کی بڑی پیاس لگی. شیطان میرے لیفٹ سائڈ میں پانی کے ساتھ تھا. اس نے کہا میرے پاس پانی ہے میں تمہیں پانی دوں گا. تو میں نے کہا کہ ہاں مجھے پانی دے دو. تو وہ شیطان نے کہا میں تمہیں پانی اسی وقت دوں گا جب تم کہو گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. دیکھیں شیطان کیسا دشمن ہے. شیطان اصل دشمن ہے ہمارا. ہم رشتے داروں کو دشمن، ماں باپ کو دشمن، بھائی بہن کو، اولاد کو ہم یہ دشمن سمجھ، یہ تو دکھتے ہیں مگر یہ ایسا دشمن ہے ہمیں دکھتا نہیں. اور اللہ نے کہا یہ تمہارا دشمن ہے، اور اللہ نے کہا میری پناہ میں اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں جانا ہے. تو اللہ کی پناہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پناہ میں آنے کے لیے اولیاء اللہ ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں. یہ کلمے کی جب تصدیق ہو جائے گی تو ہم اللہ کی پناہ میں جائیں گے. اور ایسا دشمن ہمیں دکھتا نہیں، ایسا دشمن ہے، اس کی پہچان ضروری ہے. تو یہ جو شیطان اس شخص کے پاس آیا کہنے لگا کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو میں تمہیں پانی دوں گا. تو یہ جو بیمار اس کا دوست تھا وہ کہنے لگا میں نہیں پڑھتا، میں نہیں کہتا. پھر وہ شیطان جو ہے ان کے رائٹ سائڈ میں آیا. رائٹ سائڈ پہ آ کے پھر پانی کا پیالہ دے کے کہتا ہے، گلاس دے کے کہتا ہے کہ میں تمہیں پانی کے لیے پیاس بجھانے کے لیے پانی دوں گا، مگر اس شرط پہ دوں گا کہ تم کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے. تو بیمار دوست نے کہا کہ نہیں میں نہیں کہتا. پھر تیسری بار شیطان اس کے پاس آیا، کہا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کہو میں پانی دوں گا. میں نے کہا کہ میں یہ کلمہ نہیں پڑھتا. تو یہ دوست نے کہا کہ میں نے یہ شیطان کو کہا تھا، تو آپ کب آئے کب گئے مجھے پتا نہیں، مگر میں تو گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات کیا ہے، یہ جو ہمارا ایک دشمن ہے وہ ایک دشمن ہے شیطان. اس کو پہچاننا ہے. اس کو پہچانیں گے تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے.
یہ پہچانیں گے. دشمن کی پہچان بھی ضروری ہے. اللہ کی پہچان کے لیے جو ہے نا مخلوق کی پہچان ضروری ہے. پہلے مخلوق کو پہچاننا ہے. مخلوق کو پہچانیں گے تو مخلوق کا جو ہے نا یہ شیطان ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ شیطان کو پہچانے کہ شیطان کیسا آتا ہے, کدھر آتا ہے, اس کا ہتھیار کیا ہے, کیا کرتا ہے, اور اسے بچنے کے طریقے کیا ہے. اس کی پہچان ہونا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور شیطان کا جو قبضہ ہوتا ہے, شیطان ہمارا ہم دشمنی جس سے کرنا ہے وہ دشمنی چھوڑ کے ہم دوسروں کی دشمنی پڑے ہوئے. آفس میں امپلائز کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے, باس کے مینیجر کے ساتھ امپلائی ہوتی ہے, سی ای او کے ساتھ, جو جس سے چاہے ہم دشمنی کر لیتے, بیکاری کا جو ہے نا ہم جو ہے نا پنگے لے لیتے. مگر ہمیں اولیاء اللہ احساس دلاتے کہ ہمارا اصل دشمن شیطان ہے, اور یہ ایسا دشمن ہے اس کی پہچان ضروری ہے, اور ہمیں اس کی پہچان نہیں ہے. ہم دوست کو دشمن سمجھ بیٹھے اور دشمن کو دوست سمجھ بیٹھے. ہمارے دوست کو نہیں, اصل دوست کو نہیں, یہ اولیاء اللہ کے قریب ہونا تھا ہمیں. ہم اولیاء اللہ کو چھوڑ کے ہم جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اس کے پیچھے لگے. ہم شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے. ہمیں صراط مستقیم پہ جانا تھا, ہم شیطان کے راستے پہ چلے. ابھی شیطان کو پہچاننا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے, یہ اس کا ہتھیار کیا ہے, یہ کیسا پھنساتا ہے, اور اس کو جو ہے نا یہ کیسا جو ہے نا قبضہ کرتا ہے. اور اس کا قبضہ کیا ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ دل پہ قبضہ کرتا ہے. اور دل کی مثال دیتے ہیں خیلے کی طرح ہے. یعنی خیلے پہ, دل کے خیلے پہ قبضہ کرتا ہے, اور یہ ڈیفرنٹ دروازوں سے آتا ہے. خیلے میں خلا ایک فتح ہونا ہے تو دوسرا کنگڈم والا کیا کرے گا, خیلے کو قبضہ کرنا تو مختلف جو ہے نا دروازے ڈھونڈے گا, اس کے ذریعے اندر خیلے میں داخل ہوگا, اس کو فتح کرنے کی کوشش کرے گا. اب یہ شیطان بھی قبضہ دل پہ کرتا, دل میں آتا ہوں, اب یہ دل میں آ کے جو ہے نا قبضہ کرتا, دل میں جو ہے نا ڈال کے قبضہ کرتا, یہ خیلے پہ فتح کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اب یہ کیسا دل میں آتا ہے, وہ دروازوں کو بند کرنا ہے. اور وہ دروازے کیا ہے ہمیں نہیں پتا, وہ تو پہچاننا ضروری ہے. دشمن کو پہچانیں گے تو یہ ہے. ابھی پہچانیں گے کیسا, جب ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت ملے گی. اولیاء اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو علم دین انہیں ملا, وہ علم دین حاصل کریں گے تو ہمیں شیطان کی پہچان ہوگی. دشمن کی پہچان ضروری ہے. ہم یہ دشمن کو چھوڑ کے ہم اس کو گھر والوں کو دشمن سمجھ بیٹھ رہے ہیں. ہمارا اصل دشمن شیطان ہے, وہ شیطان سے ہمیں بچنا ہے. اور یہ ایسا دشمن ہے ہماری خبر تک آئے گا, اور ہمیں جو ہے نا سوالات جو ہے نا غلط دینے کی میں جو ہے نا بڑی کوشش کرے گا. ایسا دشمن ہے. اب یہ جو شخص تھا, اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ کیا فرمائے, اس کے پیچھے پڑ گیا کہ کہو اس کا عقیدہ بگاڑنے آ گیا. پیچھے پڑ گیا, شدت کی پیاس لگی, پانی دینے آیا, اور کیا کہہ رہا تھا, پانی تب دوں گا جب تم یہ کہو گے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. تو ہمیں بھی مختلف شکلوں سے آئے گا. کسی بھی شکل میں ایسا عقیدہ بگاڑ سکے گا, ادب بگاڑ دے گا, ہماری عبادتوں میں آئے گا, عبادتیں خراب کر دے گا, کسی بھی ذریعے آ سکتا ہے. مگر اس سے بچنا کیسا بچیں گے, اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں گے, اس کی پہچان حاصل کریں گے تو ہمیں شیطان کی بھی پہچان ہوگی. شیطان کی پہچان ہوگی تو اس کا ہتھیار جب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسا حملہ کرتا ہے, تو وہ ہتھیار کو ہم بنائیں گے تو ہم اس کو جو ہے نا ہم جو ہے نا پھر ڈیفیٹ کر سکتے. تو اس کی پہچان ضروری ہے, اس کی پہچاننا فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے, آپ نے فرمایا. اور قبضہ کا اس پہ کرتا ہے, وہ دل پہ کرتا ہے. اور دل میں جو دروازے ہوتے ہیں, دل میں آنے کی اس کے جو دروازے ہوتے ہیں, جو قبضہ کرتا ہے وہ خیلے کے دروازے, وہ کیا ہوتے ہیں, اولیاء اللہ فرماتے ہیں دل میں اترنے کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کان ہوتا ہے اور آنکھ ہوتی ہے. آنکھ اور کان سے جو ہے نا دل میں اثر پڑتا ہے. اور اس کے دروازے جو قبضہ کرتا ہے وہ بتاتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ غصے سے آتا ہے. اور فرماتے ہیں مال کی محبت دل میں ڈال کے آتا ہے. اور فرماتے ہیں دل میں جو ہے مال کی محبت ڈالتا ہے, غصہ دلاتا ہے, اور بخل ڈال کے آتا ہے. یہ دروازوں سے آتا ہے. تو ہم دیکھیں, ہم اپنی کانوں سے, ہم نے اپنی آنکھوں سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں. جو اچھی چیز دیکھے گا اس کے دل میں اچھی چیز اترے گی, جو بری چیز دیکھے گا اس کے دل میں بری چیز دیکھے گی. یہ شیطان کا کام ہی ہے, خواہشات کی طرف لے کے جانا اس کا کام ہی ہے. گندی چیزیں دکھانا, گندی چیزیں دیکھ سننا, یہ کام اس کا ہے. وہ دکھاتا ہے. اب یہ کان سے ہم جب سنیں گے, جب گندی جو اللہ نے منع کیا ہے ویسی باتیں سنیں گے, تو یہ دل میں جب اترے گی تو یہ دھیرے دھیرے کیا ہے, شیطان کا قبضہ ہوگا. اور ایمان بھی دل میں آتا. شیطان قبضہ کس چیز پہ کر رہا ہے, جہاں ایمان آتا. اب وہ ایمان کی درستی کے لیے ہمیں کلمہ سیکھنا ضروری ہے. ہم سیکھ رہے ہیں اللہ کی جو بھی ہے ہمارے پاس امانت ہے, یہ امانت کا احساس ہوگا تو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں. ہم اللہ کی منشا کے تحت, جو اللہ تعالیٰ نے جو قانون بتایا اس کے تحت ہم اس کو استعمال بھی کریں.
اب امانت کا احساس نہیں ہے تو ہم اپنی مرضی چلائیں گے, شیطان قبضہ کر لے گا اور ہم شیطان جیسا لے کے گیا ہم جیسا پھرا ہے ویسا چابی ویسا ہم پھریں گے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ الحشر آیت نمبر 16. منافقوں کی مثال شیطان کی سی ہے جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا. منافقوں کی مثال کیا ہے, کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ شیطان کی سی ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, انسان سے کہتا ہے کافر ہو جا. پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا تجھ سے کچھ واسطہ نہیں, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا پروردگار ہے. جب شیطان کیا ہے, بہکا دیا, بھٹکا دیا, غلط راستے, شیطان کی باتوں میں آگے غلط راستے پہ چلے گئے. شیطان کیا کہتا ہے, میں تو جو ہے نا کچھ واسطہ نہیں ہے میرا تو تیرا, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, اور جو نا جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. مطلب توحید بتا کے, اللہ پروردگار ہے بتا کے کیا کدھر لے کے چلے گا, غلط راستے پہ لے کے چلے گا. تو اللہ کی پناہ میں آنا ہے, شیطان سے بچنا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت کوٹ کر کے ایک واقعہ بتاتے ہیں, ایک راہب کا واقعہ بتاتے ہیں. راہب کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ والے, پچھلے دور میں جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو ولی اللہ ہوتے ہیں, وہ راہب ہوتے ہیں. اب ایک راہب کا واقعہ ہے. اب یہ راہب کو جو نا شیطان نے کیسا جو نا پھنسایا. اب آپ فرماتے ایک راہب کو, اب شیطان نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ راہب کو جو نا مجھے پھنسانا ہے. اب شیطان نے کیا کیا, اس وقت کے شہر کی جو ایک خوبصورت لڑکی تھی اس کو چھو دیا شیطان. اب شیطان جب چھو جاتا ہے, ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا وہ مینٹلی ہٹ جاتے, بہکی ہٹ کی باتیں کرتے ہو. جب اس کو شیطان ٹچ کرتا ہے تو وہ جو عورت تھی, خوبصورت عورت تھی, تو وہ شیطان نے اس کو چھوا تو وہ بیمار ہو گئی. اب بیمار ہو گئی تو شیطان نے کیا کیا, ان گھر والوں کے دلوں میں ڈالا کہ ایک اللہ والے ہے, یہ اللہ والے اس کا علاج کرتے ہو, یہ اللہ والوں کے پاس اس کا علاج ہے, اللہ والوں کے پاس لے کے جاؤ. لے کے گئے تو یہ علاج کرتے. تو شیطان کا ڈالا دل میں. اب یہ گھر والے کیا کرے, وہ اللہ والوں کے پاس لڑکی کو لے کے چلے. اب وہ اللہ والے کیا, وہ راہب جو تھے, شروع میں تو راہب تھے پہلے. اب وہ جو راہب تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا کام نہیں, میرا تو کچھ اور کام ہے, یہ میرا کام نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا. مگر گھر والوں نے کیا کیا, بڑا فورس کر کے اپنی لڑکی کو چھوڑ کے ان کے گھر پہ چھوڑ کے چلے گئے. اب گھر پہ چھوڑ کے چلے گئے, اب راہب اور لڑکی اکیلے. اب شیطان پھر آتا, جب دو رہتے تو شیطان آتا. اب شیطان آ کے راہب کے دل میں ڈالا, کیا ڈالا کہ لڑکی قریب ہو جا. اب راہب نے کیا کیا, اب شیطان نے جیسا ڈالا وسوسہ, اسے قبول کر لیا, اس کو اختیار کر لیا. اب وہ قریب ہو گیا لڑکی. اب لڑکی قریب ہو گیا, دونوں میں جو نا دونوں قریب ہو گئے. اب وہ لڑکی جو تھی کچھ دن میں ماں بننے والی تھی. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ ماں بننے والی تھی تو اب یہ شیطان راہب کے پاس آیا اور کہا کہ تیری ساری عبادتیں بیکار ہو گئی, تیرا راز فاش ہو گیا, تو اب اس چیز سے کب بچ سکتا ہے؟ اگر میں بچاؤں تو بچ سکتا ہے, میرا کہنا مانے تو بچ سکتا ہے. کیا کرنا پڑے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ تجھے اسے قتل کرنا پڑے گا. تو اب یہ شیطان ڈالا قتل کرنے کا, تو اس نے کیا کیا, قتل کر دیا. اب اس نے کہا کہ اگر میں اسے قتل کر دوں تو اس کے گھر والوں کو کیا کہوں گا. تو اسے کہنا کہ گھر والوں سے کہ یہ تو بیمار تھی, بیمار تھی, انتقال کر گئی اور میں نے اسے دفن کر دیا. بیمار تو تھی, تو بیماری کی وجہ سے وہ مر گئی. اب یہ کہ اب اس نے کیا کیا, راہب نے قتل کر دیا. پہلے تو دل میں ڈالا وسوسہ, گناہ کرا کے پھر اور ایک گناہ. جب ایک گناہ کرتا ہے بندہ تو دوسرے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہو. ایک گناہ ہوا, پھر اور ایک گناہ کیا ہوا, قتل ہوا. پھر کیا ہوا, دفن کر دی اس نے. اب شیطان فوراً بھاگا اور گھر والوں کو جو ہے نا انفارم کر دیا کہ تمہاری جو لڑکی کے ساتھ اس نے ایسا کام کیا, اس نے پھر ایسا کام کر کے اس کو قتل بھی کر دیا. اب وہ گھر والے جو نا تلوار, جو بھی وہ زمانے کے انسٹرومنٹس تھے, ہتھیار جو بھی تھے, لے کر آئے اسے مارنا, بیٹی کا سوال کرنے کے, ہماری بیٹی دو. اب شیطان کے پاس, اس کے راہب کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو میں ہی تھا جو اس لڑکی کو چھوا تھا اور یہ لڑکی بیمار ہوئی, وہ میں ہی تھا جو تمہارے دل میں ڈالا کہ اس کے قریب ہو, میں ہی تھا جو تمہیں حکم دیا تھا کہ اس کو قتل کر دو, اور میں نے ہی اس کے گھر والوں کو جا کر بتا دیا کہ تم نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا, اور میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں.
اگر تم میری بات مانو گے تو تم بچ جاؤ. تو راہب نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ میں تم جو کہتے ہو میں کرتا ہوں, کیا ہے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ 2 سجدے کرو. 2 سجدے کرو. کون سے سجدے تھے؟ وہ معبود کے سجدے تھے, حاجت روا کے سجدے تھے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں, ہم کیا سیکھ رہے ہیں کلمے میں؟ اللہ حاجت روا, یہ سیکھنا ہے. کوئی مخلوق حاجت روا نہیں, کوئی مخلوق. عالم شہادت کی مخلوق بھی حاجت روا نہیں, عالم برزخ کی مخلوق بھی حاجت روا نہیں, عالم ارواح کی مخلوق حاجت روا نہیں. یہ ہمیں کلمے میں تعلیم دے رہا ہے اولیاء اللہ. مخلوق کی حاجت روائی پر دل سے نکالنا ہے. اب اس نے 2 سجدے کر دیے. اب شیطان نے کہا اس سے بری کا انتظام کر, بری ہو گیا. کہا کہ میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں. اسی لیے یہ آیت میں کیا کہا گا, شیطان کیا کرتا ہے, میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار. گناہ میں انوالو کر دیا, گناہ پہ گناہ کرایا. جب ایمان نکال لیا تو جو ہے نا اب کہتا ہے کہ میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں, وہاں سے سائڈ سے نکل جاتا. تو یہ ایسا دشمن ہے ہمارا, ایسا مکار دشمن ہے. اور جب وہ گھر والے اس کے آتے, لڑکی کا سوال کرتے, تو یہ کہتا ہے بس اس کو جو ہے نا فنش کر کے وہاں سے چلے آتے گھر والے. تو اس میں بات یہ بتاتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ شیطان کیا کرتا ہے, شیطان جب کام کرتا ہے کہتا ہے میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں. اور کیا کرتا ہے, کافر جب ہو جاتا ہے, شیطان کی مثال منافقوں کی, جبکہ وہ انسان سے کیا کہتا ہے کافر ہو جا. پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا تجھ سے کچھ واسطہ نہیں. تو یہ شیطان ہے, یہ ہمارا کھلا دشمن. اور سورہ کہف آیت نمبر 28, اے پیغمبر تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں. اب ہمیں یہاں پر دوستی کس سے کرنی چاہیے یہ بتایا جا رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں بتایا, اے پیغمبر تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں. دوست کی نشانی کیا ہے؟ حدیث میں کیا بتائی گئی, دوست وہ ہے جو تم کو جو ہے نا جب تم اللہ کو بھول جاتے ہو تو اللہ کو یاد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اللہ کی یاد سکھاتے تھے. صحابہ تابعین کو, تابعین طب تابعین کو, پھر اولیاء اللہ سے سلسلہ جاری ہے. کیا کرتے ہو, اللہ کے قریب کرتے, اللہ کا ذکر کراتے, اللہ کی طرف متوجہ کراتے, اللہ کے ذکر میں ہمیں جو ہے نا ہمارا وقت لگاتے ہیں, ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں, خود بھی اللہ کی یاد کرتے ہیں, خود بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے چلتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو. ہمارا پالنے والا ہے اللہ ہے, یہ سکھاتے ہیں, اس کی تصدیق کراتے, اس کو دکھاتے ہیں. اللہ حاجت روا, یہ دکھاتے ہیں. اللہ کیسا مالک ہے سارے جانوں کا, یہ دکھاتے. کیسا ضرورتیں پوری کر رہا ہے, ہر ایک کی ضرورت کیسے پوری کر رہا ہے یہ دکھاتے. اپنی ضرورت کیسی پوری ہو رہی یہ دکھاتے, اپنے اندر ضرورتیں پوری ہو رہی یہ بھی دکھاتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اے پیغمبر تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو صبح شام اپنے پروردگار کو یاد کرتے. تو صبح شام جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنا ہے. آئیے اولیاء اللہ ہے, اسی کی خوشنودی چاہتے ہیں اور دنیاوی زینت کے خیال سے تمہاری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائے, اور اس شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. اور کس کی نہیں ماننا ہے, جس کا دل غافل ہو گیا, غفلت میں ہے, جو مخلوق کی طرف جو متوجہ ہے, خالق کی طرف متوجہ نہیں ہے, دل میں لا الہ الا اللہ کی تصدیق نہیں ہے. غفلت میں کیا ہے, غفلت میں یہ ہے کہ مخلوق سے میری حاجتیں پوری ہو رہی. غفلت میں کیا ہے کہ میں مالک ہوں. غفلت میں یہ ہے کہ میں غنی ہوں. غفلت میں یہ ہے کہ میں اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہوں. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اس کا کہنا نہ مانو جس کو دل اور ایسے کو, یہ کون لوگ ہیں جس کے دل کو ہم نے اپنے یاد سے غافل کر دیا, اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے. اور اس کی اور ایک نشانی کیا ہے, جو نفسانی خواہشات پہ چلتا ہے اس کی بات نہیں مانو, اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے, اور وہ حد سے بڑھ گیا. تو یہاں پر ایک دوستی کس سے کرنا چاہیے, دشمنی, اس کو جو ہے نا تھوڑا وہ ڈیفائن کیا گیا یہاں پر کہ جو اللہ کو, جو اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں صبح شام, ان لوگوں کے ساتھ رہو, روکے رہو, اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں, اور دنیاوی زینت کے خیال سے تمہاری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائے. اور مطلب دنیا کو دیکھ کر ان کی صحبت چھوڑو مت, اور اس شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل میں ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. جس کو دل یعنی غفلت میں جو ہے اس کی بات نہ مانو, اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے,
اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا. نوح علیہ السلام جب کشتی میں اپنے دو جوڑے جو ہے نا کشتی میں لے کر جا رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کونے میں کھڑا ہوا، ایک بوڑھا شخص ہے. آپ نے کہا میں تو دو جوڑے رکھ رہا ہوں، یہ کون شخص ہے اکیلا؟ تو آپ قریب گئے، پوچھا اے شخص کو تم کون ہے؟ بولتا وہ شخص کہتا ہے اے نوح علیہ السلام میں وہ ہوں جو لوگوں کو بہکاتا ہوں، یعنی وہ شیطان تھا. آپ نے کہا ملون تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں یہاں اس لیے آؤں، آپ کو 5 باتیں بتاؤں گا جس سے میں لوگوں کو بہکاتا ہوں. ان 5 باتوں میں سے آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں. تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ مجھے 3 نہیں، وہ 2 باتیں بتا. ٹھیک ہے، شیطان کا قبضہ انبیاء پہ نہیں ہوتا. انبیاء علیہ السلام اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں، وہ جو کہ شیطان کو ماننا پڑتا. اب شیطان کو کہا نوح علیہ السلام نے مجھے 3 نہیں، وہ 2 باتیں بتا. تو وہ شیطان کہتا ہے میں جو 2 باتیں ہیں جس سے میں بہکاتا ہوں وہ ہے حسد ایک ہے، اور ایک حرص. یہ 2 چیزوں سے، یعنی یہ دروازے ایسے ہیں جس سے میں بہکاتا ہوں، جس سے میں دل پہ قبضہ کرتا ہوں. حسد ڈالتا ہوں، حرص ڈالتا ہوں. حسد کیا ہے؟ ہم نے دیکھا لوگوں کے پاس جو ہے، جو مل رہا ہے، وہ نعمتیں دیکھ کر جو یہ چاہتا ہے کہ بندہ کہ یہ نعمتیں اسے چھین لی جائے. ہم نے دیکھا حسد اولیاء اللہ کیا فرمائے کہ لوگوں کو کسی چیز کا مالک سمجھ رہے ہیں. کسی کو کچھ مل گیا تو ہم سمجھ رہے ہیں یہ اس کا خود ہے، سمجھ رہے ہیں. حالانکہ ایمان کیا لانا ہے ہمیں کہ ذاتی مالک اللہ ہے، اس کے پاس جو ہے امانت ہے. یعنی جس کے پاس کچھ چیزیں ہیں، امانت اس کے پاس نہیں سمجھ رہے. جب یہ سمجھیں گے تو حسد آئے گا. ابھی شیطان ڈالتا دیکھ اس کے پاس دیکھ اس کے پاس دیکھ، انہیں کمایا، انہیں محنت کرا، دیکھ پیسوں سے لایا، اس کے صلاحیت نہیں تھے، تو یہ ڈالتا حسد. اور حرص بھی اس کا ایک ہتھیار ہے. نوح علیہ السلام کو بڑا حرص کیا ہے؟ لالچ ڈالتا ہے. حرص کیا ہے؟ خواہشات، دنیا کی خواہشات ڈالتا ہے، دنیا کی طرف مائل کرنے والے خیالات ڈالتا ہے. تو یہ اس کے ہتھیار ہے، دروازے. اور ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا. ایک شیطان کیا کرا، بڑا جال لے کے جا رہا تھا. آپ نے پوچھا اے ملون یہ جال لے کر کہاں جا رہا ہے، جال کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا یہ ابن آدم کو پھنسانے کے لیے یہ جال ہے. تو آپ نے پھر پوچھا کہ یہ جال کس لیے ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ یہ شہوت کا جال ہے. یعنی جو عورتوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، چاہے فون میں ہو، چاہے جو ہے نا باہر پھرتے لوگوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جو ہے نا، یہ جو شہوت ہے یہ بھی جو ہے نا شیطان کا ہتھیار. یہ جال ہے جو ابن آدم کو آج بھی جو ہے نا پھنسایا ہوا ہے. مرد جوان تو چھوڑو، جوان مرد اور بوڑھے بھی اس میں لگے ہوئے، شہوت پرستی میں لگے ہوئے. فونوں سے، ٹی وی سے، کمپیوٹر سے، جو ہے نا موویز سے، یا نہ جانے کس میں. تو شیطان کا ہتھیار ہے. اور ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام یہ شیطان کی جو عرضی تھی آپ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے باری تعالیٰ یہ شیطان آپ سے جو ہے نا معافی مانگنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ موسیٰ اسے یہ کہہ دو. موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کے پاس آ کر کہا کہ ابلیس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، تمہاری توبہ قبول کرے گا اگر تم آج بھی جا کر جو ہے آدم علیہ السلام کی خبر پر جو ہے نا سجدہ کر دو. اب جب ایسا کہنا ہی تھا موسیٰ علیہ السلام کا جاؤ خبر پہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کی، تو وہ پھر اکڑ گیا. ٹھیک ہے، شیطان کی عادت اکڑنا ہوتی ہے. اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اپنے جو ہے نا گناہ والے عمل پر نادم ہوتا ہے. تو یہ شیطان کیا کرا، کڑ گیا. کہتا ہے، کیا کہتا ہے، جب جنت میں تھے آدم علیہ السلام، جب زندہ تھے تو میں نہیں کر سکتا، اور آج جب خبر میں اس کا الفاظ کیا ہے، جو ایک تو زندہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے زندہ کا الٹا کیا ہوتا ہے، مردہ. یہ الفاظ ہے اس کے، یہ الفاظ یوز کر رہا. جب یہ ہو گئے تو میں سزا کروں، نہیں میں نہیں کرتا. مطلب اس کا ہر دھرمی اس کی ضد. تو یہ جو ضدی پنا ہے. اور آج بھی جو ہے جو شیطان کے جو چیلے آج بھی کیا کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو جو چاہے منہ سے بکتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کو جو نا یہ ہو گیا، انبیاء علیہ السلام جو نا اپنی خبروں میں جو نا زندہ نہیں ہے. جو الفاظ، جو برے الفاظ لیتے ہیں، میں نہیں لینا چاہتا، جو بےدبی کے الفاظ لیتے ہیں، یہ کس کی جو ہے نا عادت ہے، یہ ابلیس کی، شیطان کی عادت ہے، شروع سے عادت ہے. آدم علیہ السلام کی جو بےدبی شروع ہوئی، جو تمام بےدبیاں ہیں آدم علیہ السلام کی، اولیاء اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین، یہ بیعت بھی کون کراتے؟ یہ ابلیس، یہ شیطان کے چیلے. اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب شیطان کو دوزخ میں ڈالا گیا، اس کو نکالا گیا، پوچھا کہ کیسا ہے عذاب، بولا کہ بڑا سخت عذاب ہے. تو اس کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جا کر آدم علیہ السلام یہی جنت میں جا کر سجدہ کر دو. تو وہ کہتا ہے میں ہرگز سجدہ نہیں کروں. مطلب اتنا اس کا حدر میں اتنا ضدی پنا، حالانکہ عذاب پہ عذاب ہو رہا ہے، مگر پھر بھی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، میں نہیں کرتا سجدہ، میں کیوں کروں؟ مطلب انام ہے. پھر 1,00,000 سال کے بعد پھر اس کو خبر سے نکالتے، کیونکہ ابھی کہا تھا کہ میں جو ہے نا سجدہ نہیں کرتا. 1,00,000 سال کے بعد نکالتے دوزخ سے، پوچھتے کیسا عذاب ہے؟ بڑا سخت عذاب ہے. اسے پھر کہتے کہ جاؤ آدم علیہ السلام جنت میں جا کے سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ پھر موقع دیتا، پھر بھی وہ کہتا ہے میں نہیں کرتا. تو یہ ہمارا ایسا دشمن ہے کہ دشمن اس کا قبضہ دل پہ ہے. اب یہ دل کی پاکی ضروری ہے. دل پہ کفر، شرک، نفاق ڈالنے کے لیے پڑا ہوا ہے. ایمان والوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ایمان کیسا نکالو. اعمال والوں کے پیچھے نہیں پڑا ہوا ہوتا ہے. یہ ایمان جہاں ہوتا ہے وہاں پر آتا ہے. ایمان اس کا کیسا بھی نکال لوں، اس کی آخرت خراب کر دو، اس کا انٹینشن ہے. اس کو اللہ سے دور کر دو، اس کا انٹینشن. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں جو تعلیم دی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ ہمیں جو تعلیم دے رہے ہیں، ہمارے قلب کی صفائی کر رہے ہیں اللہ اولیاء اللہ. قلب صاف ہوگا، یعنی اس میں کفر شرک نہیں ہوگا، اس میں نفاق نہیں ہوگا، اس میں جو تکبر نہیں ہوگا، اس میں تمام جو بیماریاں ہیں وہ نہیں ہوں گی، جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ بیماریاں اگر ہوں گی، اس کو نکالتے ہیں اولیاء اللہ، اس کو نکال کے اللہ کے قریب کرتے ہیں. اور یہ قلب کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے میں سوال کریں گے. جو 3 سوال ہوں گے خبر کے، قلب کو ہونے، زبان وہاں نہیں چلے گی. تو قلب کی صفائی ضروری ہے. لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہوگی، امانت کا احساس ہوگا دل میں کہ میرے پاس جو بھی امانت ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہم جو ہے نا آسانی سے جواب دے سکیں. ورنہ کیا ہوگا؟ ہمارے قلب پاک نہیں ہوگا، ناپاک ہوگا. ناپاک قلب جب خبر میں جائے گا تو یہاں جو حالت تھی، یہاں جو ناپاک قلب سے جو نا زبان سے جو کچھ کہہ رہا تھا بندہ، وہاں پر ہی وہی جواب دے گا. تینوں سوال کی جواب نہیں دے سکے گا. تو ضروری ہے قلب کی صفائی. قلب ضروری ہے. قلب میں جب تصدیق ہو جائے گی لا الہ الا اللہ کی، تو قلب بھی پاک ہو جائے گا اور خبر کے سوالات کے جوابات بھی دے سکے گی انشاءاللہ. تو اہم چیز ہے قلب کی، دو اہم چیزیں اس کی تیاری اولیاء اللہ کراتے ہیں. اور وہ ہم وہ چیز کو چھوڑ کر ہم دوسری چیزوں میں لگ گئے، ہم اعمال کے پیچھے لگ گئے. اعمال کرنا ہے، نہیں کرنا نہیں ہے، کرنا ہے. نہیں کرنے سے منع ہے، مطلب نہیں کرو بول کے حکم نہیں کیا، کرنا ہے اعمال. مگر اعمال کی قبولیت تبھی ہوگی جب ایمان ہوگا. اور ہم سمجھ رہے ہیں، ہم ایمان والے ہم پیدا مسلمان گھرانے میں ہوئے تو سمجھ رہے ہیں ہم ایمان والے، سمجھ رہے ہیں کلمہ پڑھ لیا نا بھائی ایمان والے. یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے. کلمہ پڑھ لیے، اب کلمے کو سمجھنا ہے. کلمہ مان لیا، اب کلمے کو جاننا ہے کہ اللہ کیسا حاجت روا ہے. ایمان لانا ہے، ہمیں یہ تصدیق کرنا ہے. امانت اللہ کی امانت ہے، دیکھنا ہے. اللہ کی امانت ہے، جاننا ہے. یہ دل میں تصدیق کرنا ہے میرے پاس جو بھی امانت ہے. ہم اپنی امانت نہیں سمجھ رہے، ہم اپنی سمجھ رہے ہیں. ہم اپنے مالک، ہم مالک بن کے بیٹھے. ہم اس لیے مالک بن کے بیٹھے، یہی بات کی دلیل ہے کہ ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں. ہم اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں. بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کی امانت نہیں سمجھ رہے، اللہ کے منشا کے خلاف جو ہے نا استعمال کر رہے ہیں. یہ بات کی دلیل ہے کہ یہ امانت نہیں سمجھے، اپنی سمجھے. تو امانت ادا کب ہوگی؟ امانت کو اپنی نہیں سمجھیں گے، مولا کی سمجھیں گے تو ادا ہوگی. یہ مالک کی امانت ہے، اس کے منشا کے تحت استعمال ہوگا. غلطی کچھ ہو گئی تو بندہ ایمان والا توبہ کر لے گا، مگر امانت کا احساس ضروری ہے. یہ ایمان ہونا کہ میرے پاس جو بھی امانت ہے، دوستی بھی امانت ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر. دشمنی بھی امانت ہے اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کی مرضی کے تحت. تو شیطان کھلا دشمن ہے. یہ دشمن سے بچنا ہے تو یہ دشمن کی پہچان والوں کے پاس آنا پڑتا. یہ دشمن کو جو پہچانتے ہیں، دشمن کے ہتھیار جو جانتے ہیں، ان کے پاس آنا. اور وہ اولیاء اللہ، یہ اولیاء اللہ کے پاس آئیں گے تو یہ شیطان سے ہی بچیں گے. یہ تمام دشمنوں سے بچ سکیں، دنیا سے بچ سکیں گے، یہ شیطان سے ہی بچ سکیں. تو یہ کھلا دشمن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دشمن ہے تمہارا، یہ دشمن ہے. ابھی دشمن سے بچنا ہے. تو ہم یہ دشمن سے نہیں بچ کے ہم اس کو دشمن کہہ رہے ہیں، انہیں میرا دشمن، انہیں میرا دشمن. یہ ہم وقت بھی برباد کر رہے ہیں، اپنا خراب ہو رہا ہے، اور ہماری عمر بھی کٹ رہی ہے. اب جب خبر میں چلے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اصلی چیز کیا ہے. یہ تو یہاں پر ہمیں وقت اولیاء اللہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، ہماری سمجھ بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، رسالت کا فیضان ہے کہ ہمیں یہ آسانی سے یہ چیزیں مل رہی ہیں. تو ہم اس کو غنیمت جانیں، اس کو ایزی نہ لیں، ہم اس کی امپورٹنس دیں. لا الہ الا اللہ کو ایزی نہ جانیں، لا الہ الا اللہ کو سمجھیں.
کہ اتنا اہم چیز ہے یہ، وہ کلمہ ہے جس کو تمام انبیاء علیہ السلام لائے. یہ کلمہ کبھی چینج نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو ہے نا انبیاء علیہ السلام لے کے آئے. یہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے یہ کلمے کو رکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کلمے کو سیکھنا ہے، اس کا کلمے کا علم حاصل کرنا ہے، اس کی تصدیق کرنا ہے. حدیث میں آیا کہ شیطان جب جو ہے نا مردود ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، آدم علیہ السلام کو جو ہے نا اپنے جو ہے نا کہا تھا کہ یہ تو میرے جیسے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا نکال لیا تھا. تو شیطان کی گفتگو ہی اللہ تعالیٰ سے، وہ گفتگو کیا ہے؟ شیطان کیا کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ میں تیرے بندوں کو بہکانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابن آدم کو ایک اولاد ہوگی اور تجھے 2 اولاد ہوگی، یعنی شیطان کو جو ہے نا ڈبل اولادیں عطا کریں گے اللہ تعالیٰ. مانگ رہا بھی اللہ تعالیٰ سے، نافرمانی بھی کر رہا اور مانگ رہا، اور مانگ کے لے رہا بھی. کیا مانگ رہا؟ اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، مجھے کچھ دے. تو اللہ تعالیٰ کیا دے رہا اس کو؟ تجھے 2 اولادیں ہوگی. ابن آدم کو تو 1 اولاد ہوگی، مگر تجھے 2 ڈبل اولاد ہوگی، اولاد ہے. اور شیطان کہتا ہے اے باری تعالیٰ تیرے نبی اور رسول ہوں گے. میرے نبی اور رسول کون ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وہ عورتیں جو اپنے گالوں کو رنگین کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلتی ہیں، ایسی عورتیں تیرے نبی اور رسول ہوں گے. دیکھیے آپ، جو عورتیں جو سج سور کے جو ہے نا نمائش بن کے لوگوں کے لیے باہر نکل رہی ہے، کون ہے وہ شیطان کا قبضہ ہے ان کے اوپر. یہ شیطان کی ہتھیار ہیں. اور شیطان سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، باری تعالیٰ میرا گھر کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرا گھر حمام ہے. حمام میں باتھ روم جو گندگی ہے وہاں، وہ اس کا گھر ہے، وہ غلاظت اس کا گھر ہے. اب وہ غلاظت والے گھر ہے، اس کی باتوں میں ہم آ جا رہے ہیں، اس سے دوستی کر لے رہے ہیں. اللہ نے حکم کیا میرا دشمن ہے، تیرا تمہارا دشمن ہے، دشمن سے دشمنی کرو. اس سے دشمنی کیسا؟ اس سے بچنا چاہتے ہو تو میری پناہ میں ہو. اب پناہ کب ہوگی؟ لا الہ الا اللہ سیکھیں گے تو پناہ، یہ ایک ہی پناہ ہے شیطان سے بچنے کی، یہ بھی ایک ہی پناہ ہے تمام جو ہے نا خلق کی بیماریاں دور کرنے کے لیے. تو یہ اولیاء اللہ سکھا رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو شیطان سوال کرتا ہے باری تعالیٰ تیری جو ہے نا ہم بیان کرنے میں، تیری تعریف کرنے کے لیے تیرے پاس مؤذن ہے، مؤذن جو اذان دینے والے وہ ہے. میرا مؤذن کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، وہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں اس کو تشریح کر کے کہ تیرا مؤذن جو ہے نا میوزک ہے. میوزک وہ زمانے کے حساب سے تو کچھ اور تھے، مگر اس زمانے کے حساب سے میوزک تیرا مؤذن. آج دیکھو آج فی زمانہ کیا ہے، میوزک کے کیسے پیچھے پڑے ہوئے. اور شیطان اجازت لیتا ہے باری تعالیٰ میں تیرے بندوں کے دلوں میں جانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں میں نے تجھے اجازت دی. تو اللہ تعالیٰ بھی اجازت دی اس کو. تو یہ قبضہ جو کر رہا ہے خود سے نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ اجازت دی. تو یہ قبضہ کر رہا ہوں دل پہ. کیسا قبضہ کر رہا؟ دروازوں سے آ رہا، آنکھ سے آ رہا، کان سے آ رہا. یہ جو ہے نا گندی گندی چیزیں ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم تصدیق کر رہے ہیں. اور مال کی محبت دل میں ڈال رہا، مال کی محبت ڈال رہا کہ مال کے بغیر تو تیرا کوئی گزارا نہیں. ہم کہتے ہیں ہاں مال کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو محبت ڈال رہا، بخل ڈال رہا. جب دین میں خرچہ کرو بول تو بخل ڈال رہا کہ یہاں کیا ضرورت ہے، یہاں ضرورت نہیں ہے. اور پھر شیطان سوال کرتا ہے کہ باری تعالیٰ تیرے نبیوں کی تو حدیث ہے، میری حدیث کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تیری حدیث جھوٹ ہے. یعنی جو جھوٹی باتیں ہیں یہ شیطان کا کلام ہے، جھوٹ کہنا. اور کیا ہے مؤذن کے بارے میں کیا کہے اللہ تعالیٰ نے؟ تیرا مؤذن میوزک ہے. اور دل میں آنے کے لیے اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. تو جب یہ باتیں گفتگو ہو جاتی ہے تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں یا باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ یہ تو اس کے لیے بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں جو نا، یہ تو بڑا آسانی سے غلبہ پالے گا ابن آدم پر. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم علیہ السلام آپ گھبرائیے نہیں، میں نے ابن آدم کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے جو اس کی حفاظت کریں گے. اور میں ابن آدم کے گناہ تب جو ہے نا جو توبہ کر سکتا ہے بندہ موت سے پہلے تک توبہ کر لے سکتا ہے. یعنی جب تک گھر گھر کا نعرہ نہیں آتا جب تک توبہ کر لے سکتا ہے، میں نے موقع دیا. تو جب آدم علیہ السلام جب جو نا راضی ہوتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سکھائی تو اس کے بعد پھر یہ جو نا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے آدم میں جس کو چاہے بخش دوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. آپ فرماتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری حدیث سنا کر جو گفتگو ہوئی شیطان کی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی آدم علیہ السلام سے، یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں. اور اس نے یہ بھی فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 153،
اور اس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے تو اسی پر چلو اور دوسرے راستے پر نہ چلو کہ وہ راستے تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ ایک راستہ میرا راستہ ہے، ایک دوسرا راستہ ہے. دوسرا راستہ کیا ہے؟ شیطان کا راستہ. ایک صراط المستقیم ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے. میرا سیدھا راستہ یہی ہے، یعنی سیدھا راستہ جو چلنا ہے اسی پر چلو، جو میں نے بتایا اسی پر چلو. دوسرے راستوں پہ نہ چلو، جو شیطان کے راستے اس پہ نہ چلو. وہ راستے تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں، اور راستے پہ نہ چلو جو میرے راستے سے جدا کر دیں. یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو. تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ جو میں نے جو راستے بنایا، جو میرے جو دوست ہیں ان کا جو ہے نا صحبت اختیار کرو، اور میرے راستے پہ چلو، صراط مستقیم چلو، شیطان کے راستے پہ نہ چلو. یہ تمہارے لیے بھلائی ہے. جو میں نے حکم دیا ہے تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ میرے حکم کو مان لو گے تو تم پرہیزگار بن جاؤ. سورہ آل عمران آیت نمبر 31-32. اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے تو میری پیروی کرو. اب اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہے ہیں؟ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر یہ میری پیروی کرنا چاہتے ہیں، میری بندگی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی محبت کرتے تو میری پیروی کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو. اگر میری پیروی کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو، پیروی کرو. تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. جب ایسا کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. پھر کیا کرے گا؟ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. پھر ادا کرے میں بخشنے والا ہوں، میں مہربان ہوں. اور یہ بھی کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو. پھر اگر یہ لوگ نہ مانے تو یاد رکھو کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. اور کیا حکم دے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو. فرمانبرداری اللہ کی کرنا ہے، اللہ کے رسول کی کرنا ہے. اور یہ لوگ نہیں مانے کہ فرمانبرداری کرنے کا حکم دیا، نہیں مانے، اپنی مرضی چلائے، کفر کرے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یاد رکھو کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. یعنی جو حقیقت کا انکار کرنے والے ہیں، جو انکار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کافروں کو دوست نہیں رکھتا. تو بات کیا سمجھ میں؟ دوستی اور دشمنی. دوستی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت، دشمنی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت. اب یہ کلمہ جب دل میں تصدیق ہو جائے گا تو ہم جو ہے نا اللہ کی منشا کے تحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تحت جو ہے نا رشتہ داروں کے ساتھ دشمنی نہیں کریں گے. ہم جو دشمن ہمیں بتائے گئے، جو شیطان جیسا ہمارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، ہم وہ دشمن کی دشمنی سے جو ہے نا اس کی پہچان حاصل کریں گے، اس کی پہچان حاصل کریں گے، اور اس کے لیے جو ہتھیار ہے وہ ہتھیار کو تیار کریں گے. یعنی جب علم دین جب آ جائے گا، بندہ جو ہے شیطان کی پہچان بھی ہوگی، اللہ کی پہچان اس کو ہوگی، اللہ کے رسول کی پہچان بھی ہوگی، اور مخلوق کی پہچان بھی ہوگی. تو دوستی بھی کس کے لیے ہونا؟ خاطر ہونا اللہ تعالیٰ کی خاطر. دشمنی بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر. اللہ کی مرضی کے تحت دشمنی امانت ہے، امانت کو ادا کیسا کرنا ہے. دوستی بھی اللہ کی امانت ہے، دشمنی بھی اللہ کی امانت ہے. امانت ادا کیا کرنا ہے؟ یہ دوستی بھی ہو اللہ کے منشا کے تحت، اللہ کی خاطر، اللہ نے جو حکم دیا وہ اس سے دوستی ہو. اور دشمنی بھی ہو تو اللہ کی خاطر، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم کے تحت دشمنی ہونا. تو اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس حاضری کو قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.